حضرات گرامی قدر، تیسرا منظر اور آخری منظر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لیتا۔ یہ وہی معاشرہ تھا جہاں زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ سن رہے ہو؟ آج اگر بیٹی کے پیدا ہونے پر کسی کے چہرے پر افسردگی آئے تو اس کو اس بات پر پریشان ہونا چاہیے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں تھا، کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرے دامن پر بدنامی کا دھبا لگ گیا۔ کیا میں بیٹی کا باپ بن گیا؟ میں اس بیٹی کو اب زندہ زمین میں گاڑوں گا، زندہ زمین میں درگور کروں گا۔ میں بیٹی کا باپ بن گیا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اسی عرب معاشرے کے اندر میرے پاک نبی نے کیا تصویر پیش کی۔ آج کوئی ہم سے پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو تو میں کہتا ہوں تو پہلے اپنے گھر میں پلنے والی اپنی بیٹی سے پوچھ کہ میں میلاد مناؤں یا نہ مناؤں۔ اگر وہ اسلام کی بیٹی ہے تو وہ تجھے بتائے کہ ابا جان کیوں نہ مناؤ، مجھے تو زندگی مدینے والے کے قدموں کا صدقہ ملی ہے، ورنہ مجھے تو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا، دفنایا جاتا تھا۔ مجھے تو زندگی مدینے والے کا صدقہ ملی ہے۔ تو اس عرب معاشرے کے اندر آقا کریم تشریف فرمائے، کچھ لباس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی سے یہ لباس تقسیم کرو۔ اس وقت مدینہ کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی جن کا نام تھا اما بنت سعید، اما بنت خالد۔ وہ حضرت خالد صحابی رسول تھے، قدیم الاسلام صحابی جو پہلے اسلام لائے، ان کی بیٹی تھی۔ تو جس وقت حضرت خالد نے حبشہ کی طرف تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت کی تو اللہ نے وہاں ان کو یہ بیٹی عطا فرمائی، اما بنت خالد۔ جس وقت 6 یا 7 سال بعد، سننا ذرا، 6 یا 7 سال بعد حبشہ کے مہاجرین مدینہ کی طرف آئے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے قافلے والوں سے کہا مدینے پہنچو تو مدینے والے کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اب یہ چھوٹی سی بچی جو چلتی بھی مشکل سے ہے، حضرت خالد کی بیٹی ہے اما بنت خالد، یہ اسی قافلے کے اندر شریک ہے جو حبشہ سے مدینہ آ رہا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو یہ سب سے پہلے سواری سے اتری اور دوڑتی ہوئی سرکار کے پاس گئی، اپنی توتلی زبان میں کہا اے مدینے والے آقا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ فرمایا کیا؟ حضور شاہ حبشہ نے آپ کو سلام کہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس قافلے کا حصہ تھے، لیکن وہ چھوٹی سی بچی نے محبت رسول میں کس طرح اس بات کو یاد رکھا، وہ بھولی نہیں۔ اتنا طویل سفر کیا، فوراً سرکار سے کہا شاہ حبشہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو پاک نبی نے شفقت کے ساتھ اس بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا تو اما بنت خالد نہیں، تو ام خالد ہے۔ ان تو سا مانا سننے دے تو انوچا سانی ہے۔ خالد ان کے والد کا نام تھا۔ فرمایا تو اما بنت خالد نہیں، تو خالد کی بیٹی نہیں، تو ام خالد ہے۔ تو خالد کی بھی ماں ہے کہ اللہ نے اتنی فراست تجھے عطا کی، اتنی ذہانت دی، اتنا تدبر دیا اور اتنی سوچ دی، اتنی عقل دی ہے اللہ نے تجھے کہ تو نے اس بات کو سنا اور تو نے اس بات کو یاد رکھا۔ اب نبی علیہ السلام کی کرم اور لجپالی کا یہ منظر دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لباس آئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا یہ تقسیم کرو۔ وہ لباس تقسیم ہو رہے ہیں، اس میں ایک سیاہ رنگ کی ریشمی چادر ہے۔ اس چادر کو نبی علیہ السلام نے اپنے دست کرم میں پکڑا اور صحابہ سے فرمایا 10 چادر میں کنوں دیاں گا؟ ہر صحابی کی خواہش ہے کہ یہ چادر ہمیں ملے۔ کیوں؟ خاص بات کیا تھی اس میں کہ لباس تو پہلے مل چکے تھے، کپڑے مل چکے تھے، لیکن اس چادر سے کملی والے کے ہاتھ بھی لگے ہوئے تھے، دست کرم مس ہو رہا تھا۔ فرمایا یہ چادر کس کو دوں گا؟ ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ چادر مجھے ملے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس چھوٹی بچی کو بلا کر لاؤ جس کو اما بنت خالد کہتے ہیں، یہ چادر میں اس کو دوں گا۔ ان کے والد اٹھا کر لائے، چھوٹی سی بچی تھی، اٹھا کر لائے۔ سرکار نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ چادر تو پہنا، اور کسی ان کے والد سے بھی نہیں کہا کہ چادر آپ پہنائیں۔
نبی علیہ السلام نے اس چادر کو خود کھولا، کھول کر اس بچی کو وہ چادر پہنائی۔ تو نال سرکار نے ایک جملہ کیا، اس بچی کی دلجوئی کی اس معاشرے کے اندر جہاں بچیاں زندہ دفنائی جاتی تھی۔ فرمایا آز سنا یا ام خالد، آز سنا یا ام خالد، اے ام خالد تیرے تے چادر بڑی سونی لگ رہی ہے، تجھ پہ تو بڑی جچ رہی ہے یہ چادر، یہ تو بنی تیرے لیے ہے۔ وہ بچی تھی، خوش ہو گئی، دل ان کا باغ باغ ہوا کہ چادر پہنائی بھی نبیوں کے امام نے ہے اور ساتھ مجھے دعا سے بھی نوازا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن جب وہ جانے لگی تو پھر سرکار نے فرمایا ان دعا بھی تے لے کے جانا۔ 3 دعائیں سرکار نے دی۔ فرمایا اللہ کرے تو یہ چادر بار بار پہنے، اتنا پہنے کہ چادر پرانی ہو جائے، اور اللہ تجھے لمبی عمر دے۔ دعا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں سب سے آخر میں جس صحابیہ کا وصال ہوا وہ حضرت اما بنت خالد تھی، کیونکہ دعا رسول اللہ نے دی اور فرمایا کہ چادر اتنا پہنے کہ پرانی ہو جائے، بار بار پہنے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اور میں پھر بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ اپنے گھر میں پلنے والی بیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی مدینے والے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی تھی، وہاں ایک صحابی ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد الغابہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور یہ فرمائیں زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ہم اسلام نہیں لائے، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی نے نیکی کی تو اس نیکی کا ثواب ملے گا؟ فرمایا پہلے 10 تو نیکی کی کیتی ہے۔ عرض کیا حضور میں اونٹ چراتا تھا، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں ان کو تلاش کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچا، وہاں ایک آدمی کھجوریں کھا رہا تھا، ساتھ پانی رکھا تھا، میرے 2 اونٹ اس کے پاس تھے، میں نے اس سے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا تیرے ہیں تو لے جا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کھانے کی دعوت دی تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا، اس نے خیمے میں آواز دے کر پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی؟ تو میں نے اس کو پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا ابھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، ابھی دفنا دوں گا۔ اب ذرا جاہلیت کی وہ باتیں بھی دیکھیں جس معاشرے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے، اس کی سوچ اور نظریہ دیکھیں۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا کیوں مار رہے اپنی بیٹی کو زندہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں کسی کو داماد نہیں بنا سکتا، میں اپنے داماد کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا، میں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑوں گا، مار دوں گا۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں حضور میں نے اس سے کہا تو بیٹی کو زندہ درگور نہ کر، بیٹی مجھے دے دے، میں پالوں گا بیٹی کو۔ سعید الفطرت لوگ موجود تھے اس زمانے کے اندر، مجھے دے دے بیٹی۔ اب وہ باپ حضرت ساسا بن ناجیہ سے کہتا ہے بدلے میں کیا دو گے؟ بیٹی تو لے جا رہے ہو، قیمت کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا میرے 2 اونٹ تو لے لے۔ اس نے کہا نہیں تیسرا بھی دو جس پر تو بیٹھ کے آیا ہے۔ فرمایا چلو 3 اونٹ تو لے لے۔ آقا وہ 3 اونٹ میں نے اسے دیے، بیٹی کو گھر لایا۔ بیٹی جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو کبھی وہ میری داڑھی میں انگلیاں پھیرے، کبھی بالوں میں انگلیاں پھیرے، کبھی میرے سینے پہ کھیلے، کبھی دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کرے اور کبھی ننھے چلوؤں میں پانی لے کر آئے۔ اس نے اتنا لاڈ کیا، اتنی راحت، اتنا سکون، اتنا آرام اس بیٹی کی طرف سے ملا۔ اسد الغابہ کے جو لفظ ہے اسی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں حضور مجھے چسکا پڑ گیا اس کام کا، مجھے تو لطف آیا اس کام کا۔ تو پھر میری تو مصروفیت یہ تھی کہ میں نکلتا شہر کی گلیوں میں اور آواز دے کر پوچھتا کسی کی بیٹی تو نہیں ہوئی؟ تو وہ کہتا ہوئی، تو میں کہتا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا زمین میں زندہ گاڑنا ہے، میں اس کو کہتا پکڑ 3 اونٹ پر بیٹی مجھے دے۔ آقا میں اسی طرح گلیوں میں نکلتا،
بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوتی زندہ دفن تو 3 اونٹ اس کو دیتا, بیٹی گھر لے آتا. سن رہے ہو آقا, میں نے 360 بیٹیوں کو اپنے گھر میں پالا. کتنی؟ 360 بیٹیوں کو اپنے گھر میں پالا. تو حضور یہی پوچھنے آیا ہوں کہ اس نیکی کا مجھے کوئی اجر ملے گا, کیونکہ زمانے جاہلیت میں کی تھی, ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا. تو اسد الغابہ کے لفظ ہیں کہ جس وقت حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے چہرے انور کو دیکھا تو داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. حضور رو رہے تھے, چشمان مقدس میں آنسو تھے, اور آپ نے حضرت ساسا بن ناجیہ سے فرمایا دنیا میں تجھے بیٹی سے محبت کا انعام مل چکا. آقا وہ کیا؟ فرمایا تو نے جو کلمہ پڑھا ہے نا, جو تو ایمان لایا ہے, وہ انہی بیٹیوں کا صدقہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت. نعرہ رسالت, پورا پنڈال بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. سبحان اللہ, توجہ حضرات, سبحان اللہ. یہ ایمان ان بیٹیوں کا صدقہ اور آخرت کا اجر. تو فرمایا رب کرم کے کتنے دروازے کھولے گا تو تصور نہیں کر سکتا. اس عرب معاشرے کے اندر حضور تشریف لائے, آج ہم گلیاں سجاتے ہیں. آخری پیغام میں سنیں گے, ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ گلیاں سجاتے ہیں, بازار سجاتے ہیں, دکانیں سجاتے ہیں, مسجدیں سجاتے ہیں, محفلیں سجاتے ہیں. ضرور کریں, کیونکہ ہم نہ شکرے نہیں ہیں اور نہ وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ہم وہ بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور کریں, اپنے دلوں کو حضور کی سیرت سے سجائیں, اپنے دلوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے سجائیں. آپ کے چہروں سے پتہ چلے کہ سرکار کا غلام ہے, آپ کے لباس سے پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے. اور اپنی محافل کو با ادب بنائیں, با ادب بنائیں. پتہ چلے کہ عقیدہ ہمارا حاضر و ناظر کا ہے, آیات النبی کا عقیدہ ہے. اور جب ہم ذکر رسول کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو عقیدہ ہے کہ سرکار دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. تو محفل کو آداب کے ساتھ سجانا چاہیے.